बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, आप सबको रियाज बुखारी का सलाम पहुँचे। मेरे सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे फेसबुक पे तो मेरे बहुत कमेंट्स आते हैं और प्लेज भी बहुत आते हैं, व्यूज़ भी, लेकिन यूट्यूब के पर मेरे व्यूज़ भी कम हैं और सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है। तो लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना मिशन, अपना मकसद है मेरा, उसे पूरा करना है हर सूरत। सॉरी। और उन साथियों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने हैं जो कुछ भी नहीं जानते और फिर भी कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो काइंडली वो सब्सक्राइब करेंगे और उस वहाँ मेरे ताकि आपकी तरफ से यही मेरी मदद है कि आप मुझे सब्सक्रिप्शन दें और व्यूज़ दें। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने सिलसिला किया शुरू किया हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान का, उसके आगे मैंने ये अब हम 70 के इलेक्शन तक पहुँचे थे और आज मैंने वही वीडियो करनी थी, लेकिन एक दो वाक़यात हुए हैं जिन पर बात करना, जो एक दो डेवलपमेंट हैं जिन पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज वो सिलसिला मैं कल तक मौकूफ़ करता हूँ और आज मैं आपको ये दो जो मेजर डेवलपमेंट हैं ये बताते। एक तो माननीय अटालवी का सबसे बड़ा यूटर और दूसरा बजट इजलास में तनख्वाहों का मामला। मैं पहले मिस्टर यूटर्न की बात कर लूँ, जो जब से उसे कंधों पर बिठाया जर्नैलों ने, सबसे पहले था वो हमीद गुल, फिर ज़हीर इस्लाम, पाशा, बाजवा, फैज़, पता और उस वक्त वो कौम का अब्बू होता था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता था, और वो अब्बू रहा जब तक उसने इमरान से की सपोर्ट से अपना हाथ ना खींचा और ख़ुद को न्यूट्रल कर लिया, जो उसकी नज़रों में जानवर होता है। और वो अल्लाह ने उन्हें इजाज़त ही नहीं दी। ये नाउज़ुबिल्लाह वही नाज़िल हुई थी इस माने अडियालवी के पास कि आपको अल्लाह ने न्यूट्रल रहने का हक़ नहीं दिया। और वाह 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 क्या बात कर दी है। गारम गलोच ब्रिगेड जो है ना, वो सोचती कुछ नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जो बात कहते हैं ना उस पर वो कहते हैं ये सोचे समझे बगैर कि ये क्या कह रहा है, उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो जब इसने बहुत बड़ा तीर मारा कि किसी सवाल का भी मुनासिब जवाब जो अदालत को ना दे सका, तो कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आप जो भी चाह रहे हैं, वो क्योंकि वो चाह रहा था नैब का चेयरमैन भी अदलिया लगाए। ये अदलिया का काम तो नहीं है तकर्रियाँ तबादले, ये तो हुकूमत वक्त का काम होता है। तो वहाँ उन्होंने इसे मशवरा दिया कि या आप पार्लियामेंट में जाएँ, उनसे बात करें, सियासतदानों से बात करें, हमारा इसमें क्या रोल है। तो उस पर जनाब ने अली गौहर ख़ान है कौन, उसके ज़रिए पैगाम मैसेज दिया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और उसकी जो कमेटी बनाई उसकी सरबराही महमूद अचकज़ई करेंगे। जंग तुम लड़ रहे हो जेल के अंदर बैठकर खुद ही से, और अब खुद ही लड़ाई शुरू करते हो, खुद ही ख़त्म करते हो, और बाहर जाकर लड़े महमूद अचकज़ई। और वो भी सोचे ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, इस पर कौन यकीन करता है। लेकिन उन्होंने मुतालबात के लिए 3 शर्तें रखी हैं। अब शर्तें देखें, पहले कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए,
دوسرا یہ ہے کہ دوسری ان کی کون سی شرط ہے کہ ہمارے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ 2 میجر شرطیں ہیں اس کی. اور اب میں کیا کہوں، ایک تیسری بھی ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. جہاں تک مینڈیٹ واپس کرنے کا تعلق ہے، مینڈیٹ جو ہے وہ آصف زرداری نے واپس کرنا ہے یا شہباز شریف نے واپس کرنا ہے. اور وہ مینڈیٹ ہے کیا ہے؟ جو تمہارا تھا وہ تمہیں ملا ہوا ہے. تم 80-82 بندوں کے ساتھ بیٹھے ہو اسمبلی میں، مرات لے رہے ہو، تنخواہیں لے رہے ہو، جو کچھ بھی ہو. تو میرا تو شہباز شریف کو مشورہ ہے کہ کسی آرکیٹیکٹ سے کوئی مینڈیٹ بنوا کے جس میں 180 بندے بیٹھے ہوں کا ماڈل بنا کے اسے دے دے لے جی آپ کو اپنا مینڈیٹ مل گیا واپس. یہ تو سیدھی سادھی بات ہے کہ مجھے جیل سے نکالو اور آ کے وزیر اعظم بنا لو. بھائی تم جاؤ بات کرو. اگر حکومت نہیں ہے تو تم اسمبلی میں تو بیٹھ سکتے ہو نا، کسی کی سیٹ خالی کروا کے اس کی جگہ الیکشن لڑ کے. لیکن جہاں سے بھی لڑو انشاءاللہ تم نے تو ہارنا ہی ہے. تو اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک تو جیت بھی جاتا ہے تو اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ. اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھ کر اپنا رول پلے کر. لیکن تجھے اسے رول پلے کرنا نہیں آتا کیونکہ اس کا کوئی رول ہے ہی نہیں. لیکن یوتھ اس پہ جو ہے نا، اہل یوتھ گالم گلوچ بریگیڈ وہ بغلے بجا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے. اور فوج جو ہے نا عدلیہ کے ذریعے دباؤ ڈال کر اسے خان کو ڈیل آفر کر رہی ہے. اور خدا کا خوف کرو، کچھ تھوڑی سی عقل اپنی یوز کر لیا کرو، بس پھدکنے لگ جاتے ہو. تو مجھے تو یہ اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. 9 مئی کے واقعات کا جوڈیشل کمیشن یہ زندگی کا پہلا شخص ہے جو اپنے ہی خلاف جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہ رہا ہے. بہرحال اچھا صاحب کے کیونکہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بہت زیادہ. لیکن ان دونوں صاحبان سے ان کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے، قربت ہے. لیکن یہ میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا والی بات ہے. پھر تو پہلے کون سا کھیلنے دے رہا ہے؟ حکومت اپنا کام کی جا رہی ہے اور تو خام خواہ کے ڈرامے کر رہا ہے. اب ایک اور سب سے بڑی بات، اب میں آتا ہوں موجودہ بجٹ کی طرف. بجٹ اجلاس تو بھی چل رہا ہے، اس کی ڈسکشنوں کی بعد میں ہوگی. لیکن سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی نے چیئرمین بھٹو کی زیر صدارت، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی زیر صدارت فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے. اور آج علامتی طور پر 3 بندے شریک ہوئے جو بیٹھے رہے، بجٹ پیش ہوتا رہا. بات ہے، میں صرف بات کروں گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، لیکن کیا جس طرح مہنگائی اوپر گئی ہے اس طرح تنخواہیں بڑھائی گئی تھیں؟ یہ صرف پیپلز پارٹی ہے جو 5 سال میں 150% تک تنخواہیں بڑھا دیتی ہے. اب موجودہ حکومت نے کہا ہے کہ 1 سے 16 گریڈ تک 25% سرکاری ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ، اور 17 سے اوپر 22%. پہلی بات ہے میں ذاتی طور پر بھی اس 25% اور یہ اضافے کو مسترد کرتا ہوں. یہ بھی ان سرکاری ملازمین کو نہیں چاہیے، اور وہ سرکاری ملازمین بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے، اس بجٹ کو مسترد کر دیں ٹوٹل. اور میرا اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مطالبہ ہے، یہ عوامی فلاح کا کام ہے. عوام کی بہبود کے لیے آپ یہ جو 25% بھی کیا گیا ہے یہ آپ کے دباؤ میں کیا گیا ہے، ورنہ یہ 10% سے زیادہ بڑھانے والے نہیں تھے. لیکن میں بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ
آپ وہاں بیٹھ کے بجٹ اجلاس میں آپ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو پہلے نون کرتی رہی ہے یا اب یوں طے کر رہے ہیں. انہوں نے وہی ہو ہا ڈالا ہوا ہے. تو ہمیں اس اپنا اثر و رسوخ یہ زرداری صاحب چیئرمین، بلاول بھٹو اور یوسف گیلانی صاحب یہ اپنا دباؤ پورا ڈال سکتے ہیں، اور یہ تنخواہوں و پینشن میں اضافہ 25% سے کم کسی صورت بھی قبول نہ کیا جائے، اور اگر اس سے کم ہم عوام بھی قبول نہیں کریں گے تو میری پارٹی وہاں پر رول پلے کرے. اور تیسرا یہ کہ اگر میں نے پہلی جب یہ حکومت بنی ہے تو میں انٹرویو میں کہا تھا کہ میری پارٹی شروع میں اس پوزیشن کی ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب یا اسے سرائیکستان کہہ لیں، اس کے لیے اپنا بھرپور دباؤ ڈالے. اگر وہ لے لیتی ہے تو بہت ساری چیزیں پہ ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، ہم تیار ہیں. لیکن مجھے یہ صوبائی اسمبلی میں علی حیدر گیلانی نے اس پر آواز اٹھائی، اور میرے نوجوان ایم این اے سید علی قاسم نے قومی اسمبلی میں اٹھائی. سینٹ میں آئین کا یہ پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں، اس کا کوئی ترمیمی بل بھی شاید پاس کیا گیا، مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے. پاس نہیں کیا گیا، پیش کیا گیا ہے کہ کن کن علاقوں پر مشتمل ہوگا. ہو سکتا ہے کیا گیا ہو، لیکن میں نے تو صرف سنا ہے نا. تو یہ ان بیس پہ میں اپنی پارٹی سے مطالبہ کرتا ہوں بھرپور سٹینڈ لیں. آپ حکومت کو بلا مشروط سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایشو پہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ جو کام عوامی بہبود کے خلاف ہوگا اس پر آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. اور یہ وقت ہے کہ آپ یہ کیا بجٹ کا میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ، اور یہ جو ہمارے صوبے کا معاملہ ہے اس کو پورا پریشر ڈال کر ان سے منوائیں، ورنہ حکومت کو اگر کوئی سپورٹ چھوڑنا بھی پڑتی ہے تو چھوڑ دیں. لیکن اس حکومت سے آپ اپنا مطالبہ، عوام کا مطالبہ پورا کروانے کی پوزیشن میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے. بہت بہت شکریہ.